قبضہ مافیا کا گروپ، جس میں کچھ ٹاؤن پلانرز بھی ہیں، ٹھیک ہے، پولیس اہلکار بھی ہیں اور باقی لوگ بھی شامل ہیں۔ اب جو قبضہ مافیا تھا، جو بدماش لوگ تھے، اب ان کو بتا دیتے تھے کہ یہ زمین ہے نا، اس کا جو آنر ہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہے، تو بڑا ایک سکیم ہوتا تھا پاکستان میں، جن کی زمین پر قبضہ ہو جائے اور آنرشپ ان کے نام ہو۔ کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سول کورٹ میں یہ میٹرز چلتے تھے، سول کورٹس میں پٹیشن فائل کی جاتی تھی اور آنر کو اپنی آنرشپ ظاہر کرتے ہوئے، پروف کرتے ہوئے سالوں لگ جاتے تھے اپنی۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم دی پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف اموویبل پراپرٹی کے حوالے سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات دیں گے۔ جی جناب۔ جی تو سر، آج کا میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ کا بہت سنا ہے، یہ اصل میں ہوتا کیا ہے اور اوورسیز پاکستانی اور پنجاب کے عام لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا، سب سے پہلے اس میں ان لوگوں کا فائدہ ہے اور وہ لوگ اس میں پٹیشن فائل کر سکتے ہیں اس ایکٹ کے اکارڈنگ جن کی زمین پر قبضہ ہو جائے اور آنرشپ ان کے نام ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سول کورٹ میں یہ میٹرز چلتے تھے، سول کورٹس میں پٹیشن فائل کی جاتی تھی اور آنر کو اپنی آنرشپ ظاہر کرتے ہوئے، پروف کرتے ہوئے سالوں لگ جاتے تھے، اپنی زمین یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ بھئی میں آنر ہوں، آنرشپ میرے پاس ہے۔ اب اس کو اس چیز پہ سالوں لگ جاتے تھے۔ سب سے زیادہ جو بینیفٹ ہے نا اس ایکٹ کا، وہ اپنا اوورسیز پاکستانیوں کو۔ فار ایگزامپل وہ کیسے؟ اب ان کے ساتھ بہت بڑا ایک سکیم ہوتا تھا پاکستان میں۔ اب ایک بندہ ہے جو پاکستان آؤٹ آف کنٹری رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر محنت کر رہا ہے، اب اپنی 3-4 سال کی جمع پونجی آ کر وہ پاکستان انویسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی ٹاؤن میں اپنا ایک پلاٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے نام کروا کے آنرشپ اپنے نام ٹرانسفر کروانے کے بعد وہ اپنے واپس جس کنٹری میں وہ جاب کرتا ہے وہاں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پیچھے سے ایک پورا نا گروپ بنا ہوا ہے مافیا، قبضہ مافیا کا گروپ، جس میں کچھ ٹاؤن پلانرز بھی ہیں، ٹھیک ہے، پولیس اہلکار بھی ہیں اور باقی لوگ بھی شامل ہیں۔ اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ اب جیسے ہی وہ بندہ واپس جاتا تھا، اب جو قبضہ مافیا تھا، جو بدماش لوگ تھے، اب ان کو بتا دیتے تھے کہ یہ زمین ہے نا، اس کا جو آنر ہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہے، تو لہٰذا اس پہ ہم ایزیلی قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ بندہ اس پہ قبضہ کر کے اپنی چار دیواری کر کے گھر وغیرہ بنا کے کسی اگلے بندے کو سیل کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے جھوٹے ڈاکومنٹس بنا کر۔ تو جب اس بندے کو پتہ چلتا تھا یا وہ 1-2 سال بعد واپس آتا تھا پاکستان، تو اس کو پتہ چلتا تھا کہ یار میری زمین یہ تو میرے نام ہے، یہ کیسے آگے سیل ہو گئی ہے، اس پہ کیسے کسی نے گھر بنا لیا ہے۔ تو یہ ایک سکیم چلا ہوا تھا۔ تو اگر وہ اس کو واپس لینے کے لیے سول کورٹس کی طرف رخ کرتا تھا تو سالوں لگ جاتے تھے، وہاں سے اس کی بھی انکم اس کو لاس ہوتا تھا، اور یہاں سے تو آلریڈی لاس ہو گیا اس کو، اس کی زمین اس کے ہاتھ سے نکل گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اب ان کے لیے ایک بڑا بینیفٹ ہے، وہ آنا چاہے پاکستان، آ کر خود کمپلینٹ پٹیشن فائل کرنا چاہیں ٹربیونل میں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے۔ اگر وہ نہیں آ سکتے تو وہ اپنا پاور آف اٹارنی کسی کو دے سکتے ہیں، اس کے تھرو کر سکتے ہیں۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آنرشپ جو اوورسیز ہے ان کو اس ایکٹ سے بڑا فائدہ ہے، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس ایکٹ کے اکارڈنگ 90 ڈیز کے اندر اندر اپنا ٹربیونل نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مطلب اب اس کے ساتھ ساتھ اس ایکٹ سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے پاس آنرشپ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک چیز آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کے پاس آنرشپ ہو زمین کی، ٹھیک ہے، اس کے پراپر آپ کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہوں۔ یہ کوئی بھی زمین اگر آپ بائی کر رہے ہیں نا، پلاٹ وغیرہ لے رہے ہیں، تو یہ چیز آپ نے اپنے پاس ضرور، آپ کے پاس جو آنرشپ ڈاکومنٹس ہیں وہ کمپلیٹ کرنے ہیں اپنے، ٹھیک ہو گیا، وہ کمپلیٹ ہونا۔ اب اس ایکٹ کا ان کو بھی فائدہ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے سر، اسی طرح میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی پراپرٹی پر قبضہ ہو جائے تو اس ایکٹ کے تحت کس طرح پٹیشن فائل کرنی ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ نے ایک چیز میک شور کرنی ہے کہ جو آنرشپ ہے وہ آپ کے نام ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے آنرشپ کو پروف کرنے کے لیے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ نکلوا لینے۔ اب وہ کون سے ہوتے ہیں؟ اپنی زمین کی پراپرٹی کی رجسٹری، انتقال، فرد، جمع بندی اور باقی تمام ایسے ڈاکومنٹس جو آپ کی آنرشپ کو ظاہر کریں۔ اور اس کے بعد یہ ڈاکومنٹ سارے آپ نے ایز اے ایویڈنس اپنے پاس سیو کر لینے، ٹھیک ہے، اپنی فائل مکمل کر لینے۔ اور اس کے ساتھ جب آپ نے وہ پلاٹ یا پراپرٹی پرچیز کیا نا،
تو اب ظاہری سی بات ہے اس کو اماؤنٹ بھی دی ہوگی، تو وہ ہمیشہ اپنی جو، جیسے میں ایک بات پہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب کوئی بھی چیز آپ پرچیز کرتے ہیں، جو آپ نے پیمنٹ ہے نا وہ بذریعہ بینک ٹرانسفر کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہوگا، آپ نے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ کا، اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹس نکلوا لینی ہے، ٹھیک ہے، یا اگر چیک دیا ہے تو وہ جس نے وڈرا کیا ہے اس کی اسٹیٹمنٹس نکلوا لینی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو وہ سارا کچھ ڈیٹا نکلوا کر بینک سے، وہ بھی ایویڈنس آپ نے اپنے فائل میں اٹیچ کر لینے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس گواہان موجود ہونے چاہیے جن کے روبرو آپ نے وہ پراپرٹی پرچیز کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر آپ نے بینک ٹرانسفر نہیں کی پیمنٹ، تو جن کے سامنے آپ نے پیمنٹ دی ہے اپنا پراپرٹی کے آنر کو، جس سے آپ نے پراپرٹی پرچیز کی ہے، تو وہ گواہان آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوئی پولیس میں کمپلینٹ کی ہے جب آپ کی پراپرٹی پر اپنا ایلیگل قبضہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہوگا، اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے تو غیر قانونی، تو آپ نے ان کے خلاف جو پولیس کمپلینٹ کی ہے تو اس کی بھی کاپی آپ نے فائل میں اٹیچ کر لینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پٹیشن ڈرافٹ کرتے وقت آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی پراپرٹی کی مکمل لوکیشن تفصیلاً آپ نے اس میں مکمل ایڈریس آپ نے وہ پٹیشن میں رائٹ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اس کا موضع، ٹھیک ہو گیا، خسرہ نمبر، خیوت نمبر، پٹواری اس حلقے کا کون ہے، پھر ریونیو سرکل، ٹھیک ہو گیا، پھر اس کے بعد پولیس اسٹیشن کون سا لگتا ہے اس ایریے کو، یہ ساری ڈیٹیلز آپ نے اس میں تفصیلاً رائٹ کر دینی ہے پٹیشن میں۔ اور اس کے بعد ایک آپ کا بیان حلف کی اٹیچ ہوگا، ٹھیک ہو گیا، آپ کی کمپلینٹ پٹیشن کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ لائن ہے نا، وہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، اگر آپ کی اس پراپرٹی کا اگر سول کورٹ میں اپنا کیس پینڈنگ ہے، ٹھیک ہو گیا، اس پراپرٹی کے حوالے سے کوئی فیصلہ سول کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو آپ اس ایکٹ کے اکارڈنگ ٹربیونل میں پٹیشن فائل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر کریں گے تو آپ کی پٹیشن ڈسمس ہو جائے گی، خارج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے چونکہ نہیں کوئی پینڈنگ، تو آپ نے پٹیشن ڈرافٹ کرتے وقت یہ لائن ضرور اس میں لکھ دینی ہے کہ میری پراپرٹی کے متعلق کسی بھی کورٹ میں، سول کورٹ میں کوئی بھی لیٹیگیشن یا کیس نہیں پینڈنگ، ٹھیک ہے، یہ لائن آپ نے ضرور لکھ دینا ہے۔ جی سر میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی جھوٹی پٹیشن فائل کر دے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا، اب اس کا انجام بالکل ہے، اس ایکٹ کے اکارڈنگ اس کو فائن بھی ہو سکتا ہے، اس کو سزا بھی ملے گی، ٹھیک ہو گیا۔ کورٹ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، کورٹ کے ٹائم کو آپ ضائع نہیں کر سکتے، اس ایکٹ کے اکارڈنگ اس کو لاکھوں روپے جرمانہ بھی ہوگا اور سزا بھی ہوگی۔ جی سر میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ پٹیشن فائل ہونے کے بعد کیا پروسیس ہوتا ہے اور یہ کتنے دن میں فیصلہ ہو جاتا ہے؟ اچھا، جیسے ہی آپ ٹربیونل میں پٹیشن فائل کرتے ہیں نا، تو 3 دن کے اندر اندر متعلقہ ریونیو اتھارٹیز کو، اور اگر ضرورت پڑنے پر پولیس اسٹیشن کو، متعلقہ پولیس اسٹیشن کو، وہ جو آپ نے ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ایویڈنس پرووائڈ کیے ہوتے ہیں، ان کو ویریفائی کروانے کے لیے متعلقہ اداروں کے پاس بھیجا جاتا ہے کہ آیا کہ اس پراپرٹی کا اصل مالک کون ہے، ٹھیک ہو گیا، اور اپنا جو انتقال ہے وہ کس کے نام ٹرانسفر ہوا تھا اور کون سے ایئر میں ہوا تھا، مطلب تفصیلاً اس کی پوری رپورٹ منگوائی جاتی ہے۔ وہ جو رپورٹ ہے وہ ریونیو اتھارٹی نے یا متعلقہ اتھارٹیز نے جن سے منگوائی جاتی ہے، طلب کی جاتی ہے، انہوں نے 30 دن کے اندر اندر ٹربیونل میں جمع کروانی ہوتی ہے۔ پھر جیسی رپورٹ آ جاتی ہے، جو ٹربیونل ہے وہ دونوں پارٹیز کو سنتا ہے، پھر اس کے 30 دن کے اندر اندر اس نے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تھے آج اس ایکٹ کے متعلق پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات۔ اگر آپ کے ذہن میں اس ایکٹ کے متعلق کوئی سوالات ہیں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور میسج کریں، اور اگلی ویڈیو آپ کے سوال پر